راشد عباسی نام ہے میرا جی, اور UC19 سے میں لیفٹیننٹ ممبر ہوں. تو کچھ لوگ تو پہلے سے ہی شور کر رہے ہیں بھائی کہ جی دھاندلی ہے, یہ نہیں کرنے دے رہے, وہ نہیں کرنے دے رہے. وہ جیتنے کے بعد بھی اسی طرح جیتنے والوں کے خلاف شور کرتے رہیں گے. یہ شروع سے ہے, یہ آج سے نہیں ہے. یہ پچھلی بار 2018 میں جو ہار گئے تھے انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی, ٹھیک ہے. اب جو 2024 میں ہاریں گے وہ یہ کہیں گے. یہ ہمارے پچھلے کئی سالوں سے جتنے بھی الیکشن ہوئے یہ رواج بن چکا ہے. ہارنے والا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یار یہ ہوا. انشاءاللہ الیکشن فیئر ہو رہا ہے, الیکشن بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کیمرے کی آنکھ سے بالکل اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹرن آؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ 50% سے اب آپ جائے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ, جو ریشو جا رہی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے آ رہے ہیں جی, کسی کو کنونس نہیں ملی. لوگ شانہ بشانہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. آگے وہ جا کے کس کو ڈالتے ہیں وہ ان کا اپنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو قیادت آئے گی جی وہ قوم کے مسائل بھی حل کرے گی؟ انشاءاللہ جی وہ قوم کے مسائل بھی حل کرے گی. اور کافی عرصے سے ایکسپیرینس لوگ ہیں, ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, ایکسپیرینس سے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے, سب کچھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملک بہتری کی طرف جائے گا. موقع تو دیں, پورے 5 سال تو کرنے دیں بابا. 5 سال ہمارے ملک میں بابا کس کو کرنے دیے؟ اچھا ہوگا برا ہوگا یہ عوام نکال دے گی اس کو. دیکھیں اگر جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ ذرا ترقی کی ریشو دیکھ لیں اور باتوں کی ریشو دیکھ لیں. میں یہی کہوں گا, خالی میں ایسے کیمرے کے سامنے باتیں کرتا رہوں, عملی میں کچھ نہ کروں نا تو پھر میں جرمدار ہوں اس قوم کا. تو پھر جو بھی اس کے بعد آئے گا, جو بھی لیڈرشپ آئے گی, جو بھی ملک کا وزیر اعظم کام ملک کے لیے کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, وہ اس قوم کا مجرم ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہلے بھی انہوں نے کام کر کے دکھایا, انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی وہ کام کر کے دکھائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا اور بڑا بہتر کیا. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, جو انہوں نے 3.5 سال کی گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں کی باتیں زیادہ ہیں اور ان کے کام کم ہیں, تو ان کا ایک کام جو میں سمجھتا ہوں ساری 71 سالہ تاریخ پہ باری ہے وہ صحت کارڈ تھا. میری اپنی جو مدر ان لا ہے ان کا علاج ہوا صحت کارڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور تقریباً وہ ڈاکٹر ہم سے 12 سے 12.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے. ہارٹ سرجری تھی اس پہ, اور جو کہ بالکل فری ہوئی. ایون کہ اگلوں نے دوائی کا ایک جو کہہ لیں وہ روپیہ بھی وہ ہم سے نہیں لیا, اور الحمدللہ وہ حیات بھی ہیں. اور شاید وہ علاج ہم آپ اپنے طور پر نہ کروا سکتے, کیونکہ اتنا مہنگا علاج شاید نہ کروا سکتے, یا کسی اور نارمل ہاسپٹل میں جانا پڑتا جہاں پہ یا اتنی دیکھ بھال نہ ہوتی. تو اس کا بہت ایک بہتر چیز تھی. سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات تبدیلی کا پیش خدمت ثابت ہو؟ سر ایسے ہی ہے. اور جو دھاندلی کی بات کر رہے تھے کہ دھاندلی نہیں ہو رہی, الحمدللہ ابھی تو بہت اچھا چل رہا ہے اندر سارا. ایک چیز کہوں گا کہ جو پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں, صبح سے آپ کے الیکشن جب سے ٹائم سٹارٹ ہوا ہے پولنگ کا, آپ کے سگنل بند ہیں. آپ کس طرح عوام کو بلائیں گے؟ آپ کارکن, یہ بھی ماشاءاللہ کارکن نکالتے ہیں, کسی بھی پارٹی کا کارکن ہے, کارکن سے رابطے ہوتے ہیں, روابط ہوتے ہیں, اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں, ٹکٹ بنانا ہوتا ہے. لیکن وہ جب سگنلز ہی بند ہوں گے, آپ کا انٹرنیٹ ہی بند ہوگا, آپ کو بنیادی سہولت ہی میسر نہیں آئے گی, تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کا یہ جو جواب ہے نا بالکل لاجواب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو میں انٹرنیٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوں, نہ کوئی مجھے کوئی کسی بھی پارٹی کا کوئی ممبر لے کر یہاں پر آیا ہے. میں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوں, انٹرنیٹ کو دیکھے بغیر آیا ہوں. یہ تو میرے ضمیر کا فیصلہ ہے, کچھ تو ٹائمنگ کیا ہے کلوزنگ کے؟ 5 بجے. لیکن جو ٹیریٹری کے اندر ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی جو ٹیریٹری کے اندر آئیں گے ان کو پول کرائیں گے, چاہے جتنے بھی ہوں. لیکن یہ کہ 5 بجے تک جتنے لوگ ہمارے ٹیریٹری میں انٹر ہو جائیں گے اس ادارے میں, تو ہم ان سب کو پول کروائیں گے. اچھا, آپ کا کیا کہتا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہے؟ سر یہ ایگزیکٹلی تو ہم شام کو ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں ویسے ابھی تو ہمارا بالکل ٹھیک چل رہا ہے, کافی بہتر چل رہا ہے. ہوپ فلی کہ ہمارے میکسیمم ہو جائیں. تو لیکن ایگریگیٹ جو ہوتا ہے نا ایکچوئل, وہ پھر ہم شام کو ٹوٹل جو نمبر آف ووٹس ہیں اور پول ہوئے ہیں, رفلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 60% اس دفعہ ہو جائے گی؟ ناٹ ابھی تک جو ٹائم ہے اس کے حساب سے تو میں نہیں کہہ سکتا 60% ہو سکتا ہے. اچھا, آلموسٹ 30-40% جو میرا آئیڈیا ہے
لیکن मैंने यही कहा है ना कि तो शाम को पता चलेगा, क्योंकि अभी जो एकदम से शाम को में भी ज़्यादा लोग निकलें, छुट्टी है ना, सही है। तो इस वजह से अभी मॉर्निंग में थोड़ा रश कम है, मे भी शाम तक जो है ना वो थोड़ा रश बढ़ जाए। तो अभी तक हमारे जो है 300 तक करीब वोट पोल हो चुके हैं। अब शाम तक कितने होते हैं ये शाम को ही पता चलेगा। थैंक यू। अभी कभी हंगामा वगैरह कोई किसी किस्म का हंगामा नहीं हुआ, माशाल्लाह बड़ी पुरसकून पोलिंग हो रही है, यानी पुरअमन तरीके से जारी है। और यहाँ देख रहे हैं कोई नारेबाजी नहीं हो रही एक दूसरे के खिलाफ, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, देख रहे रही है। इसी तरह पीपी जो है आपका 17, जी जी, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये अच्छा पोलिंग चल रही है? ये दोनों सेम चल रही है ना जी, जी, जो जी। आता है पीपी 17 में वही आता है आपको NA 56 में। ठीक है जी जी। तो खवातीन का क्या रिजल्ट है? ख्वातीन वो अब वहाँ जाएंगे, आप मर्दों के हवाले से आप क्या कहते हैं? मर्दों के वाले से भी जबरदस्त देख रहे हैं आप, ये इधर कैमरा लगाया ना इधर सामने, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी होगी, बाद में शाम को जो होगा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, NA 56 और PP 17 के एक वोटर हैं हमारे पास, मोहम्मद जमील साहब, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त पोलिंग कैसी जा रही है? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है। इंशाअल्लाह हमारे लीडर ने ये नारा लगाया था, हम उसके साथ हैं। सेफ कार्ड उसने दिया है हमें, इंशाअल्लाह ये लंगर खाने उसने दिए हैं, इंशाअल्लाह फिर देंगे हम उनको। नाजरीन, NA 56 से राशिद साहब हमारे साथ वोटर हैं, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है? देखिए जी, सुबह तो थोड़ा सा कम था वोटर, लेकिन अभी आया कि 12 बजे के बाद माशाल्लाह से PTI का काफ़ी वोटर निकला है। और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि यहाँ से PTI जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी। NA 56 से उम्मीदवार कौन है, उसका इंतखाबी निशान कौन सा है? यहाँ से NA 56 से शरियार रियाज है, सभी उनका इंतखाबी निशान मीनार है जी। और इंशाल्लाह वो दूर दूर से इंशाल्लाह जीतेगा इंशाल्लाह। अब्दुल रोज़ साहब ये बताएं कि हल्का PP 17 में 17 में 2 उम्मीदवार हैं PTI के, दोनों क्लेम करते हैं कि हम इमरान के तक टिकट याफ्ता हैं, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैं ये सर बोलूँगा कि असल हकदार जो है तहरीक इंसाफ के राना सुहेल साहब है PP 17 से, तो 26 ईयर से इनका ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब के लिए बहुत कुर्बानी है इनकी। तो आप क्या समझें, ये वोट डिवाइड नहीं हो जाएगा? वोट डिवाइड तो होगा सर, लेकिन असल हकदार, असल चेहरा जो PTI का राना सुहेल साहब हैं। तो राशिद रफ़ी साहब पहले MP भी रहे हैं PTI के टिकट से, जी रहे तो आप उसका असर नहीं देखेंगे? उनका असर ज़्यादा होगा सर, लेकिन ये असल कुर्बानी और असल हकदार तो राना सुहेल साहब का है, कुर्बानी है इनकी। इमरान खान अफगान मरवत ने जो वो राशिद मिनाज को टिकट दिया है, असल राशिद रफ़ी साहब को, राशिद रफ़ी साहब को, असल हकदार राना सुहेल साहब थे, इनको टिकट मिलना तो चाहिए। इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने इनको टिकट दिया है? वह उनकी बात हुई उनसे, नहीं कोई टिकट, कोई लेटर, कोई? वो उनके पास संदेह। सैफुल्लाह यानी साहब, आप PP 17 के वोटर हैं और इस वक्त आप जमात इस्लामी के कैंप में हैं, क्या समझते हैं कि आने वाले हुक्मरान इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जब तक इस मुल्क में दयानतदार क़यादत नहीं आएगी, इस मुल्क के कोई भी मुल्क को कोई नहीं बदल सकता। हमें चाहिए कि जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें सब लोग दयानतदार हैं। मुल्क में कोई भी सैलाब आए, आफत आए, ज़लज़ला आए, कोरोना आए, जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन हर कदम पे आगे होती है। आप क्या समझेंगे, ये जो इनकलाब आएगा इसमें क्या सहूलतें आएगी? हेल्थ आएगी, एजुकेशन आएगी, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, क्या प्रायोरिटी है? हमारी तो यही है कि सबसे पहले तालीम हो, सेहत हो और खुराक हो, आवाम को जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको देनी चाहिए। आज का दिन इलेक्शन का आप कैसा महसूस करते हैं कि इस वक्त वोटिंग ठीक जा रही है? जी अल्लाह का शुक्र है, वोटिंग का टर्न आउट अच्छा है, आवाम अपना हक राय इस्तेमाल कर रही है। हम आवाम से यही अपील करता हूँ कि वो दयानतदार क़यादत जमात इस्लामी को वोट दें, तराजू को कामयाब करें, इंशाल्लाह आपका आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा। रज़ा अहमद शाह साहब, आप PP 17 के उम्मीदवार हैं, आपने सुबह से ये बताया कि किन किन इलेक्शन ऑफिस का विज़िट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सुबह से जो नेट है वो बंद है, टेलीफोन सर्विस बंद है। ठीक है। उसकी वजह से जो वोटर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो ये हुआ है कि 8300 पे लोगों ने अपना ID कार्ड भेजना था, और जब लोग सुबह उठे हैं उनकी मोबाइल सर्विस नहीं है,
تو نہ انہیں اپنے بلاک کوڈ کا پتہ چل رہا ہے، نہ انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ووٹ کہاں پہ کاسٹ ہونے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا تو یہ ہوا ہے، پہلا جو ہے اس سے ٹرن اوور کم ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جن پولنگ اسٹیشنز کا میں نے وزٹ کیا ہے، جو سپیڈ ہے ووٹ کاسٹ ہونے کی وہ بڑی سلو ہے. صحیح. تو سلو سپیڈ کی وجہ سے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن اوور جو نا اس میں کم ہوگا. آپ کیا حکمت عملی کا حصہ ہے؟ یہ کسی حکمت عملی کا حصہ ہے یا مس مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی حکمت عملی کا اس میں ہے حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوگا کہ اس سے ہوگا کہ ٹرن اوور جو کم ہوگا. ایک ووٹ کو اگر کاسٹ کرتے ہوئے 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کتنی ووٹ کی کاسٹنگ ہوگی. رضا شاہ صاحب یہ بتائیں، کل کے جو بلوچستان میں حملے ہوئے تھے جس میں تقریباً 28 بندے شہید ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی وجہ سے بند کیا گیا ہے. دیکھیں جی، میں تو ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے اس پہ پورے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ غمگین ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں بشمول میرے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان دھماکوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن پنجاب میں خصوصی طور پہ پنڈی میں یہاں پہ تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا اور ساری صورتحال جو ہے نا وہ ٹھیک چل رہی تھی. تو اگر یہ نیٹ کو ٹیلی فون کو آپریٹو رہنے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عام ایسا ووٹر ہے کہ جو اب یہاں پہ آئے گا، پرچی لے گا، پرچی بنے گی نہیں بنے گی، وہ اپنا جو حق رائے دہی ہے اس سے جو ہے نا محروم ہو جائے گا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا اصطلاح منشور کیسا ہے اور کتنا امپلیمنٹیشن ہے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی نے جو 2-3 چیزیں مین منشور میں، ایک تو یہ رکھا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ایک ہی ہوگی، سب کے لیے یکساں تعلیمی نظام ہوگا، ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے علیحدہ سے سکولز ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گی، کالجز ہوں گی. اور جو ہیلتھ کے لیے ہے وہ بھی جماعت اسلامی نے ایک اپنا ایجنڈا دیا ہے، چونکہ یہ 2-3-4 جو بنیادی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے گی انشاءاللہ جماعت اسلامی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. تو بہت شکریہ. طارق پبلک اسکول میں، اور یہ پولنگ ایجنٹ حضرات موجود ہیں یہاں پر، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت صبح سے 8 بجے سے لے کے جو اب جو ٹائم ہوا ہے کتنی پولنگ ہو چکی ہے اور کتنے لوگ یہاں ووٹ دے کے اپنے اپنے امیدواروں کو جا چکے ہیں، اور آیا کسی قسم کی مشکلات یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی ایسا جو دھاندلی یا کچھ طرح کا چکر نظر آ رہا ہے؟ بتائیں. نہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. 70+ سے لوگ کر چکے ہیں ہمارے پاس، کوئی مشکلات نہیں آ رہی. ماشاء اللہ سسٹم سب ٹھیک چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے. نظام ہماری بھی انتظامیہ ہے، بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ جو ہے لوگوں کو بھی یہ نہیں ہے. جو لوگ ووٹ خاص کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، فضول بات کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا رش ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم صحیح ہے. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور 70+ ہماری ہوگی، تو شکر ہے کہ صحیح چل رہا ہے. میں اب آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کس کی پوزیشن مضبوط ہے، کیونکہ یہ تو ڈبے کھلیں گے تو پتہ لگے گا. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن نظر تو آپ کو جیسا آ رہا ہوگا وہ آپ سے ہم انشاءاللہ 2 بجے کے بعد انشاءاللہ. جی جناب. شاہ صاحب، عوام تو باہر نکلی ہے صبح 8 بجے کا، اور گیما گیمی ہے اور ہر طرف، یہ تو شام کو پتہ چلے گا. جی جناب. شاہ صاحب یہ باقی پولیس اسٹیشن ٹھیک جا رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. فی الحال پورا منتھ یہ جی سابقہ کونسلر بھی ہیں جناب اظہر صاحب، اور بڑی خدمات ان کی اس علاقے میں رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں کا سابقہ جنرل کونسلر ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہوتے ہوئے کم از کم پریزائڈنگ افسر ماشاءاللہ سنت رسول کے ساتھ موجود ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور الحمدللہ یہاں سب چیز پورا من چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام آباد جہان نیوز، اور اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں بالکل صادق پبلک اسکول کے پاس مسلم ٹاؤن میں، اور ہمارے ساتھ سامنے جو بوتھ یہ بنا ہوا ہے جہاں پہ پرچیاں دے رہے ہیں سابقہ جنرل کونسلر جناب امتیاز خان صاحب، ہیٹرک کی ہوئی ہے، مسلسل جیتے ہیں ہر الیکشن جنرل کونسلر کا. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں سجاد خان صاحب کے بوتھ میں، جو کہ امیدوار ہے PP 18 سے MPA کے لیے، اور ان کا تعلق ہے نون گروپ پاکستان مسلم نون سے، اور انتخابی نشان ہے شیخ. جی امتیاز خان صاحب، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو 8 بجے سے پولیس چل رہی ہے، لوگ جوک آ رہے ہیں یا ابھی کمی؟ جوک آ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی پرابلم یہی ہے کہ نیٹ جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے اس وقت. اور دوسری بات یہی ہے کہ کچھ ووٹوں کے جناب تلاش کرنے میں ذرا
मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसा कि तारिक पब्लिक स्कूल 156 पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर सिर्फ मर्दों के लिए, मेल्स के लिए, तो सादिक पब्लिक स्कूल में मेल और फीमेल इकट्ठे जी हाँ दोनों इकट्ठे। चला जी, ये पता लग गया कि सादिक पब्लिक स्कूल में मेल और फीमेल इकट्ठे वोट्स डाल रहे हैं। और आपसे ये भी पूछेंगे, इम्तियाज खान साहब आप बड़े एक्सपीरियंस काउंसलर हैं, ये बताएं कि किसी किस्म की कोई रिगिंग या किसी किस्म की कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी बात कि जिसमें वोटर्स की वोटें यहाँ कम है और दूसरे इलाकों में ज़्यादा बन गई? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, वोटों का सारा कुछ है, वो पीटीआई वाले सामने बैठे हुए हैं, हम सारे आपस में मिल बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है, इंशाल्लाह बरदराना सारा कुछ जनाब अच्छे दोस्ती का मतलब है। क्या नजर आ रहा है? वैसे अभी तो कम वक्त है कि 8 बजे से लेके अभी तो 9:30 का टाइम हुआ है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि किसका पलड़ा? वैसे तो एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो 3 बजे के बाद बातें होगी, जब लोग घरों से निकलेंगे और वोटें देंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं इस वक्त में 8 से लेके अभी तक क्या पोजीशन? नहीं, इस वक्त तक पोजीशन तो यही है कि माशाल्लाह हमारे भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और वोट पोल कर रहे हैं, और दूसरी पार्टियों की भी कुछ आ रहे हैं। हमारा और तुम्हारा क्या है मतलब? मेरा मतलब है कि आप ये कहेंगे मुस्लिम लीग शेर जो है वो भारी अक्सरियत से अभी तक लीडिंग कर रही है। थैंक यू। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से जहां न्यूज़ के साथ अब गुलाम अब्बास साहब की ड्यूटी दे रहा है और नाजरीन को बताता जा रहा है। इस वक्त पोलिंग स्टेशन 156 ही है, तारिक पब्लिक स्कूल मुस्लिम टाउन का इलाका है, और मेरे साथ खुशकिस्मती से मौजूद हैं यहाँ के साबका नाज़िम चेयरमैन जनाब अलहाज अजहर इकबाल सत्ती साहब, और अजहर इकबाल सत्ती साहब इस वक्त PP 18 से MPA के इलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने वोट पोल कर दिया और आप कैसी फिजा पा रहे हैं मुस्लिम टाउन में कि जहां आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुरअमन इलेक्शन हो रहा है, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तावन कर रहे हैं हम, लेकिन सारे जितने हमारी भी ख़वातीन स्टेशनों पर भी और जेंट्स पर भी एक सिर्फ मसला है कि जो हमारे ये बंद कर दिए गए नेट, ये बड़ी ज़्यादती है कि लोगों को ना नंबर मिल सकता है ना राब्ते हो सकते हैं, नेट को खोलना चाहिए। ये तो इस बात का तो जी मीडिया ने भी काफ़ी कर शोर और वावेला किया था कि देखें जी जब आप नेट और इस तरह की चीज़ें बंद करेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, उससे लगेगा कि रिगिंग हो रही है या कोई सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसके तहत काम जो है वो दूसरी तरफ जाए। लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो हाजी साहब खड़े हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इनको नेट की प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत के अवान जो है इसको जल्द से जल्द बहाल करेंगे और नेट ऑन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप जहां न्यूज़, मैं हूँ गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद है हम सादिक पब्लिक स्कूल के करीब, ये भी पोलिंग बूथ है। अभी थोड़ी देर में हम सादिक पब्लिक स्कूल में इंटर हो जाएंगे पोलिंग बूथ में, लेकिन उससे पहले ये जमात इस्लामी का काउंटर है जहाँ लोगों को पर्चियाँ दी जा रही हैं, वोटर्स को पर्चियाँ बना के दी जा रही। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मामलात है और किस तरह चल रहा है सब सिलसिला। आया आपके पास वोटर्स आ रहे हैं पर्चियाँ लेने के लिए या कोई कमी है? यार बिल्कुल जी सुबह से तो बेहतरीन है, लेकिन उस तरह मौसम की सूरत हाल आती है जिसका सभी थोड़ा सा आने में वोट पोल कर रहा हूँ। वो वोट क्या नजर आ रही है जो आपके वोटर्स जा रहे हैं वोट डालने के लिए, वो आपको क्या कंप्लेन कर रहे हैं या खुश है कि ठीक सब मामला ठीक चल रहा है? देखिए वोटर्स की तरफ से जो सबसे बड़ी कंप्लेन है ना वो ये है कि एक घर का वोट जहाँ पे है दूसरा उसको वोट कौन करेंगे, वोट को डिवाइड बड़े बेतरतीब तरीके से। यानी आपका कहने का मकसद है कि वोटिंग में इस दफा भी लिस्टें जो हैं वो बड़ी गलत कर दी गई हैं और वोटर्स इस मामले में जलील हो रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है चौधरी यूनुस साहब, इनसे पूछते हैं। चौधरी साहब आप बड़े पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है आज की पोलिंग के सिलसिले में? बात यही कहना है कि बाद लोगों के वोट यहाँ से उठाएं, किसी के किधर फेंका है, किधर फेंका है, घर के 2 बंदों को यहाँ है, 4 के उधर चले गए, ये परेशानी है। मतलब जैसे कि ये 156 पोलिंग स्टेशन है, सादकाबाद मुस्लिम टाउन का तारिक का इसका बूथ है, मेन स्टेशन है जो कि जहाँ मरदाना पोलिंग जारी है। तो यहाँ जो वोटर्स हैं आप कहते हैं कि जी कई की वोटें जो है यहाँ से उठा के कहीं और डाल दी, घर में से एक इधर है कि ये 3 उठा के बात हैं, बाद 4 बात हैं। बहुत शुक्रिया जी चौधरी। इस वक्त दोनों आरोज जो हैं AC हजरात सादिक पब्लिक स्कूल में विज़िट करके गए हैं। ये सब कुछ आपको जहां न्यूज़ के तवज्जुह से हम दिखा रहे हैं। दोनों आरोज इस वक्त मौजूद हैं जो सादिक पब्लिक स्कूल में पोलिंग की पोजीशन देखने के लिए आए थे और अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और काफ़ी खुशाइंद बात है कि जो आरोज ACs हैं रावलपिंडी के वो भी इस मौके पे आ रहे हैं। ये खुर्शीद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं और वो साथ साथ विज़िट करा रहे हैं जो भी इधर आ रहा है।
صادق پبلک اسکول جو ہے وہ 53 اور 54 کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو جہان نیوز سے. تو یہ صورتحال ہے ابھی تک کہ ابھی بھی گہما گہمی اتنی زیادہ نہیں ہے. لوگ بہت کم تعداد میں آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ROs اب روانہ ہو چکے ہیں اور اب وہ اظہر اقبال ستی صاحب سے ملے ہیں جو کہ PP 18 سے MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. میں ہوں غلام عباس. جہان نیوز میں ہوں غلام عباس. اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم مسٹر اسٹریٹ کے طارق پبلک اسکول میں موجود تھے جو کہ 156 نمبر پولنگ اسٹیشن ہے. اور اب ہم موجود ہیں صادق پبلک اسکول مسلم ٹاؤن میں جو کہ 154 اور 152 پہ مشتمل ہے. وہ صرف میل کے لیے تھا طارق پبلک اسکول، جبکہ یہاں پر فیمیل اور میل دونوں ووٹیں پول کر رہے ہیں. اور یہ میرے ساتھ موجود ہے پریزائڈنگ افسر صاحب. ان سے میں پوچھوں گا کہ پولنگ کتنے بجے شروع ہوئی؟ صبح 8 بجے اسٹارٹ ہوگی. تو یہ بتائیں کہ کل ووٹ کی جو تعداد ہے یہاں جو ووٹرز ہیں وہ تقریباً کوئی 068 ٹھیک ہو گیا. تو جو صبح 8 بجے سے لے کے اب تک کی پوزیشن ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جاب در جاب آ رہے ہیں یا کہ ابھی اتنا لوگ نہیں آ رہے ووٹ؟ یہ ایسا شہر ہے تو یہاں لوگ ویسے ہی لیٹ ہوتے ہیں. تو جو سینئر کمیونٹی تھی وہ تو صبح ہی اٹھتی ہے تو وہ آ کے ووٹ ڈال گئی ہے. اب ماشاء اللہ سے 10 ساڑھے 10 11 کا ٹائم ہے تو جتنی ہماری یوتھ ہے وہ آ رہی ہے. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے طارق پبلک اسکول 156 سے بھی آپ کو بتایا کہ معاملات بہت صحیح جا رہے ہیں. ادھر بھی یہی پوزیشن ہے، وہاں بھی انتظامیہ پولیس ہے اور ادھر بھی انتظام وہ بڑے بلکہ معذوروں کی بھی مدد کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اور یہ اٹس اے گڈ سائن. اور یہاں پہ بھی صادق پبلک اسکول میں بھی انتظامیہ کے جتنے بھی جہاں جہاں اسٹیشنوں سے پولیس والے مقرر ہوئے نہایت ہی اچھی زبان استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز. میں ہوں غلام عباس اور اس وقت موجود ہیں ہم طارق پبلک اسکول کے ایریے میں. ابھی تک یہاں سے نکلنا نہیں ہو رہا کیونکہ یہیں پہ سب سے زیادہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں پولنگ کے جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرچیاں دے رہے ہیں. ووٹرز سے پوچھیں گے کہ ووٹرز مطمئن ہیں، ووٹرز کو یہاں فیسلٹیز مل رہی ہیں، ان کے ووٹ آرام سے لسٹوں میں مل رہے ہیں یا یہاں بھی کوئی پرابلم ہے. جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ہوتا تھا کہ جی ووٹر جو ہے اپنا صادق آباد میں ووٹ بناتا تھا اور اس بیچارے کی جیل میں ووٹ نکلتی تھی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر ووٹرز جو آ رہے ہیں ان کو لسٹ کے مطابق ووٹرز جو آپ دے رہے ہیں بنا کے؟ ان کے کہنے کے مطابق بھی بالکل ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے. آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ جو بوتھ کیمپ ایک بنا ہوا ہے اس میں سجاد خان صاحب MPA کے لیے PP 18 سے لڑ رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی کسی قسم کی مشکلات لوگوں کے لیے تو نہیں ہے؟ ان کی آرام سے ووٹیں یہاں دستیاب ہو رہی ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ صبح 8 بجے سے لے کے اب تک جب پولنگ ہو رہی ہے اس میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں یا ابھی آنے میں کمی ہے لوگوں کی؟ لیکن کافی بہتری ہے.